مسجد اقصی قبلہ اولا، مسلمانوں کا قبلہ اول، اس کے امام شیعہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کہیں گے کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں، یا میں نے پچھلی ویڈیوز میں یہ کیوں بتایا ہے کہ فلاں سلفی عالم دین وہ شیعہ بن گئے ہیں، عرب کے فلاں اسلامک اسکالر، سنی اسلامک اسکالر، انہوں نے شیعت کو اختیار کر لیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ میرا کسی مکتب فکر سے تعلق نہیں، اور میری دعوت کسی بھی فرقے کی حمایت میں نہیں ہے۔ تمام فرقوں سے بالاتر میں دین اسلام کی بات کرتا ہوں، تمام فرقوں اور مسالک سے بالاتر ہو کر خالص قرآن اور سنت اور اہل البیت علیہم السلام کی دعوت۔ لیکن اس کے باوجود میں یہ بات کہہ رہا ہوتا ہوں کہ فلاں عرب کے سنی عالم دین نے، سلفی متشدد متعصب عالم دین نے شیعت کو اختیار کر، تو یہ سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہوگا۔ اور پچھلے دنوں میں نے بھی یہ بات کہی کہ میں بھی شیعت کو اختیار کر رہا ہوں، خدا جانے اس کو لوگوں نے کیا سمجھا ہے، شاید انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ میں کسی فرقے کی حمایت کر رہا ہوں، ایسا ہرگز نہیں۔ لیکن ایسے معاشروں کے اندر، اور خاص طور پر ہمارا پاکستانی معاشرہ، جہاں یہ بتایا جاتا ہو، اتنی سختی پائی جاتی ہو، خاص طور پر ان موضوعات کے حوالے سے، شیعہ سنی سے متعلقہ جو موضوعات ہیں اس میں سختی پائی جاتی ہو، لوگ ہر بات کا الزام وہ دوسرے فرقوں کو دیتے ہوں، دوسرے فرقوں کے بارے میں جھوٹ بناتے ہوں، ایسے معاشرے میں آپ سختی کا عالم دیکھیے کہ جہاں لوگ دوسرے کو اس لیے کافر قرار دیتے ہوں کہ اس نے فلاں شیعہ کے جنازے میں شرکت کر لی ہے، یہاں ایک پروفیسر سے توبہ کروائی جاتی ہے، اجتماعی توبہ، جو اسکول اور کالج کے اندر سائنس کی تعلیم دینے لگے اس سے توبہ کروا لی جاتی ہے، ہمارے مدارس میں ایک مدرس سے توبہ کروائی جاتی ہے، اس سے لکھوایا جاتا ہے کہ تم اقرار کرو کہ میں فلاں فرقے کے فلاں افراد کو کافر مانتا، وگرنہ تو تمہیں یہاں سے نکال دیا جائے گا، تمہاری ڈگری روک دی جائے گی اور تمہیں سنیت سے خارج کیا جائے گا، اور نظر و نیاز کھانے پر کفر، شرک اور بدعت کے فتوے دیے جاتے ہیں۔ تو ایسا معاشرہ جہاں پر اتنی سختی ہو، جہاں پر جھوٹ پھیلایا جاتا ہو، تو وہاں پر ضروری ہو جاتا ہے کہ کچھ بہادر لوگ وہ اپنی دعوت کے اندر ان چیزوں کو بیان کریں۔ میں آپ کو یہ کہتا ہوا سنائی دیتا ہوں گا کہ فلاں شخص نے شیعت کو اختیار کر لیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اتنی سختی اور شدت ہے جو مجھے اس بات پہ مجبور کرتی ہے کہ میں اپنے نوجوانوں کو دوسرے فرقے کے حوالے سے یہ احساس دلاؤں کہ اگر کوئی شخص کسی مسلک کو اختیار کر لیتا ہے تو اس سے وہ اسلام سے باہر نہیں چلا جاتا۔ اگر میں کسی شیعہ سوسائٹی میں ہوتا، میں آپ کو مثال دیتا چلوں، میں تو یہاں سنی سوسائٹی میں ہوں نا، سنی معاشرے کا فرد ہوں، تو میں آپ کو یہ کہتا ہوا سنائی دیتا ہوں کہ فلاں شخص نے شیعت کو اختیار کر لیا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ یہاں ہمارے ہاں اہل سنت میں سختی پائی جاتی ہے دوسروں کے حوالے سے۔ اگر میں یہ سختی شیعوں میں دیکھتا اور میں شیعہ معاشرے کا فرد ہوتا تو بلا شک و شبہ میں یہ کہہ رہا ہوتا کہ فلاں شخص نے سنیت کو اختیار کر لیا، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں سختی نہ ہو، کوئی شخص کسی بھی عقیدے کو اختیار کرتا ہے اس کی مرضی ہونی چاہیے۔ قرآن مجید سے اس کی مثال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وقت اور اپنے زمانے میں، آپ ایک معبد میں گئے، بت پرستوں کے جو لوگ تھے وہ کسی میلے میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے، اور پورا جو ٹاؤن تھا، سٹی تھا، علاقہ تھا، وہ خالی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا لیا اور جا کر جو چھوٹے چھوٹے تھے، جو ان کے بت بنائے ہوئے تھے، ان سب کے سر کاٹ دیے، کسی کے بازو کاٹ دیا، کسی کے ناک کاٹ دی، کسی کو لنگڑا لولا کر دیا، اور وہ کلہاڑا جا کر اس بڑے کے اوپر رکھ۔ جب لوگ واپس آئے تو لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ کس نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم ایک دوسرے سے کیا پوچھتے ہو، کس چیز کی تم نے تحقیق کرنی ہے؟ تم مانتے ہو کہ تمہارے یہ بت ہر چیز پہ قادر ہیں، جانتے ہیں، تمہارے رزق دیتے ہیں، تمہیں انہیں ہر بات کا پتہ ہے، زمین کے نیچے کا پتہ ہے، آسمان کے اوپر کا پتہ ہے، تو اسی سے پوچھو، کلاڑا اس کے پاس اسی نے کیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد اس وقت ان کے الہہ کی توہین کرنا نہیں تھا کہ بت توڑ دیے، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں، بلکہ انہیں یہ بات سمجھانا تھا منطق اور عقل اور لاجک سے کہ تم یہ مانتے ہو کہ یہ قادر ہے، یہ قدرت رکھتے ہیں، تو جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے وہ تمہاری زندگی میں تمہیں کیا کام آتے ہوں گے؟ اور یہ اتنے لاچار اور بے بس ہیں کہ یہ اپنے ساتھیوں کو نہیں بچا سکتے، اور اگر انہیں سب کچھ معلوم ہے تو پھر بڑے سے پوچھ لو، ادھر ادھر بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بالکل یوں سمجھیے گا کہ دراصل میں جو یہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں نا کہ فلاں شخص شیعہ ہو گئے ہیں، فلاں شخص نے مذہب اختیار کر لیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سختی کی گئی ہے، جھوٹ بولا گیا ہے، اور خاص طور پر اہل بیت علیہم السلام سے دوری اختیار کرنے کے لیے اور لوگوں کو دور کرنے کے لیے یہ وتیرہ اپنایا گیا کہ لوگوں کو ڈرایا گیا۔ اگر تم نے اہل بیت کو سمجھنے کی کوشش کی
تو تم شیعہ ہو جاؤ گے. اگر تم نے اہل بیت کی مدح میں یہ الفاظ کے علیہ السلام کہا تو شیعہ ہو جاؤ گے. یہ روافظ کی علامت ہے, یہ روافظ کی پہچان ہے. روافظ اور وہ سچائیاں جو ہماری صحیح احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں ان پر ہم پردہ ڈالتے رہیں گے, چھپاتے رہیں گے, تو ہمارا نوجوان جب اسے معلوم ہوگا آج کے زمانے میں تو وہ کس کے پاس جائے گا؟ لا محالہ وہ شیعہ ہو جائے گا, وہ شیعوں کے پاس جائے. سو ہم اپنے اگر نوجوانوں کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم حقائق کو ان کے سامنے رکھیں.